اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اب ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بیان کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے، اب وہ اس کا اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ بھلائی اختیار کر کے شکر گزار بن جائے یا برائی اختیار کر کے ناشکرہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار دے دیے ہیں، دونوں راستے بتا دیے، اور دونوں راستوں پر ملنے والے انعامات اور سزاؤں کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے، کفر کو اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی دھمکی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا راستہ اپناتا ہے، کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، کس راستے پر چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مادے انسان میں رکھے ہیں۔ کوئی بھی انسان یوں نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کام میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھا ہے یا برا ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کسی کو قتل کرنا بری بات ہے، کسی کے مال کو غصب کرنا، چھیننا، چوری کرنا بری بات ہے، ہر انسان سمجھتا ہے۔ جو لوگ شراب کو پینا جائز سمجھتے ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں اچھی چیز نہیں ہے یہ، یعنی برائی بالکل واضح ہے، صاف ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ برائی ہے، سب جانتے ہیں۔ اب یہ انسان کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے اور اس کو ایک فری ول عطا فرمائی ہے، تو جو چاہے اختیار کر لے۔ دونوں راستے ہم نے بتا دیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے اس نفس کو کہ جس کے اندر ہم نے بھلائی اور برائی دونوں مادے رکھے ہیں، اگر اس کو دبا دے گا اور اس کی پرواہ نہیں کرے گا اور اس کی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ انسان نامراد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اور جو انسان اپنے نفس کو نہیں دبائے گا بلکہ اس کی ہر چیز پر خبر گیری کرے گا، اس کی باز پرس کرے گا اور اس کی پکڑ کرے گا، اس کو دیکھے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کی پوری کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، اپنے آپ کو سدھار لیا، اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی چیز سے متعلق بیان چل رہا ہے، بات چل رہی ہے 2 ہفتوں سے کہ اس نفس کو ہم سدھاریں کیسے، اس نفس کو ہم پاکیزہ بنائیں کیسے، ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں کیسے۔ تو اس میں بہت سارے طریقے علماء نے لکھے ہیں، جن میں سے ایک بڑا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی اصلاح ہو چکی ہے، جو لوگ پاک صاف ہو چکے ہیں، جو لوگ سدھر چکے ہیں اور جو اچھائی پر کاربند ہے، جو اچھے کاموں کو کرنے کے عادی ہیں، ان کی صحبت میں رہو، اچھے بن جاؤ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ علماء نے فرمایا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح سے کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان بھی میلا کچیلا ہو جاتا ہے، انسان کا دل بھی میلا کچیلا ہو جاتا ہے، اس کو صیقل کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر لگ جاتا ہے، توبہ کرتا نہیں، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب، مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا دل کا تصفیہ کرتے ہیں، لوگوں کے دل کو صاف کرتے ہیں۔ اور جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قابل بن جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے کے دل کے اندر میری محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت ہو، لیکن جب انسان نے اپنے دل کو ذکر سے غافل ہو کر لہو لعب میں لگ کر گناہوں میں زندگی گزار کر اتنا سیاہ کر لیا تو بتائیے کیا اللہ اس دل کے اندر آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے اس دل کو صاف کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں انسان کو ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے۔ اب ذکر کو ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ اگر ہم صرف ذکر کو کہیں تو ذکر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کو۔ ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اب اللہ کو یاد کرنے میں اب ہمارا ذہن کھلے گا کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے میں تمام بدنی، مالی، ساری عبادتیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے لیکن سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر کھا رہا ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک بندہ گھر سے نکل رہا ہے اور گھر سے نکلتے ہوئے کہہ رہا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ انسان مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے اور وہ دعا پڑھ رہا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ کوئی انسان مسجد سے باہر نکل رہا ہے اور وہ دعا پڑھ رہا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا جتنی مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا ذکر اللہ میں شامل ہے، اللہ کو یاد کرنے میں اور اللہ کا ذکر کرنے میں وہ شامل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اگر ہماری سنت و شریعت کے مطابق بن جائے تو ہم ذکر اللہ میں ہر وقت شامل ہو سکتے ہیں۔ انسان اٹھنے کی، سونے کی، کھانے پینے کی، بیت الخلاء میں آنے جانے کی، مسجد میں آنے جانے کی، مہمان کو رخصت کرنے کی، دسترخوان بچھانے کی، پانی پینے کی، یہ تمام دعائیں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور جب انسان ہر وقت اللہ ہی کا ذکر کرتا رہے گا تو بتائیے اس کا دل کیسا صاف ہوگا۔ ہر وقت وہ اللہ ہی اللہ کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ استحضار رہے گا۔ مثال کے طور پر ہر کام میں شروع میں پڑھ لیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہ اللہ کا نام لیتا تو کیا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا یہ کام؟ تو اتنی سی بات ہی ذہن میں آنا، بس سمجھ لو اللہ کو یاد کر لیا اس نے، اور جب اللہ کو یاد کر لیا تو اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی انسان کھانا کھانا شروع کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے کہ اب تم اس کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے، اس نے اللہ کا نام لے لیا کھانے پر۔ اور جب انسان گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، صرف بسم اللہ، شیطان کہتا ہے اب تم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اب اس میں تم رات نہیں گزار سکتے، اس میں تم نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس نے اللہ کا ذکر کر لیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کتنے سارے انسان صرف اس وجہ سے پریشان ہیں کہ جی ہمارے گھر میں کوئی معاملہ ہے، جی ہمارے گھر میں اس طرح کی آواز آتی، جی ہمارے گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو کپڑے چوری ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر خون کی چھینٹیں آتی۔ بھائی کیوں نہیں آئیں گی؟ ذکر اللہ سے تو غافل ہیں ہم تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہے۔ اب کوئی کہنے لگے جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کی حالت بھی ہمیں معلوم ہے، ہم نماز پڑھتے کیسی ہیں اور پڑھتے کتنی ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ یہاں ہم نے نیت باندھ رکھی ہے اور دماغ ہمارا باہر ہے، اور نماز پڑھتی کتنی ہے کہ ذرا سا کوئی شادی کا فنکشن آ جائے 4 5 نمازیں یوں ہی غول ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی نماز۔ تو بتائیے ہم کیا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ جبکہ عبادت کے اندر سب سے محتم بشان عبادت نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے اوپر نامہ اعمال میں نماز رکھی ہوئی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اس کا نامہ اعمال اٹھایا جائے گا، نماز سب سے پہلے رکھی ہوئی ہوگی۔ جس کی نماز درست ہوگی، درست ہونے کا مطلب یہ وقت پر پڑھی، پوری پڑھی، صحیح پڑھی، اگر یہ ساری چیزیں اس کی صحیح نکل آئیں تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے۔ اور اگر کسی کی نماز میں گڑبڑ ہو گئی
تو سارے اعمال ہی گڑبڑ ہو جائیں گے اس کے۔ ہم اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں کہ بھائی نماز ہی تو ہے، جب موقع ملتا پڑھ تو لیتے ہیں ہم۔ 50 وقت کی نماز ملی تھی شروع میں، 50 وقت کی 24 گھنٹے میں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے جب معراج پر نماز ملی بار بار کہتے رہے کم کرا لو، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی بار بار اللہ کے حضور جاتے رہے اور 5 کم ہوتی رہی۔ جب 5 بج گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کروا لو، یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی تمہاری امت سے۔ میری امت پر تو 3 ہی تھی غالباً، یہ روایت کے اندر آتا، وہ بھی نہیں پڑھی گئی، کہ آپ ان سے بھی کم کروا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب مجھے شرم آ رہی ہے، میں نہیں جا رہا۔ 45 کم کر دی اللہ تعالیٰ نے، 5 کر کے میں اب نہیں جا رہا، مجھے شرم آ رہی ہے، بس 5 ہی رہنے دو۔ تو غیب سے پھر آواز آئی کہ محمد تمہاری امت 5 نمازیں اگر پڑھ لے گی 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے تو اتنے انعامات ہیں اور ہم سے 5 بھی نہیں پڑھی جا رہی وہ صحیح سے، اور جبکہ نماز کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 4 ائمہ ہیں، ائمہ مجتہدین، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یہ 4 فقہ ہیں۔ پوری دنیا میں ان 4 کو ماننے والے ہیں، تھوڑے سے الگ ہو گئے جن کو غیر مقلد کہتے ہیں ہم، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ان 4 کو ماننے والے سارے ہیں، صرف ہمارے یہاں ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن کافر جیسا عمل کیا اس نے، کیونکہ کافر نہیں پڑھتا نا نماز، تو اس نے بھی کافروں کے جیسا عمل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جن کو گلف کنٹری میں فالو کیا جاتا ہے، چاہے سعودی ہو، امارات ہو، یا یہ کویت ہو یا مصر ہو، وہاں چونکہ وہ رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس حدیث کے مطابق من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ دے ان کے نزدیک تو کافر ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا۔ اب بتائیے ہمارا حال کیا ہے اگر ہمارے ہاں یہ فتویٰ ہو؟ روز کافر ہوں گے ہم تو۔ ہمارے ہاں اگر یہ فتویٰ ہو، ہمارے امام کے نزدیک اگر یہ مسئلہ ہو کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ آپ نے یہ چیز جو لوگ گئے ہوئے ہیں، چاہے وہ دبئی گئے ہوں یا کویت کہیں بھی، وہاں یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، چاہے کتنی عریانیت ہو، کتنی فحاشی ہو، لیکن مسجدیں بھری ہوئی ملیں گی آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی مسئلہ ہے۔ ان کے نزدیک یہ بات پکی ہے، اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی کافر۔ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو کافروں کے جیسا عمل کیا، کافر نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ کیا۔ لیکن اس میں کسی کا اشکال نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو وہ 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلے گا سزا کے اعتبار سے۔ 2,88,00,000 سال، کیسے کس سے کہانی لگ رہے ہیں عجیب سے، یقین بھی آنا مشکل ہے، لیکن ایسے یقین آ جائے گا کہ وہ جو زندگی ہے نا مرنے کے بعد وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو 2 کروڑ کیا 10 کروڑ ہوں، ختم ہی نہیں ہونی وہ تو۔ اس کو کہتے ہی آخرت ہے، آخر ہے بس، وہ پھر موت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز عبادت میں یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے اور اس چیز کو ہلکے میں نہ لے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اپنے دل کا تصفیہ چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ نماز سب سے مین چیز ہے ذکر اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، اور اللہ کے نبی چونکہ معراج پر گئے تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی ایک رات گئے، جبرائیل لے کر گئے بیت المقدس میں، تمام انبیاء کی امامت کی، پھر 7 آسمان کا سفر کیا اور وہاں اللہ سے ملاقات کر کے آئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ لیکن مومن کو 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لے، معراج ہی ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تحمید بیان کی، حمد بیان کی، تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اسی طرح ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، یہ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہے اور یہ بندہ سامنے سے اللہ سے بات کر رہا ہے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور دل کو صاف کرنا ہے، دل کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ دل جب اللہ کے حضور پیش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوشخبری عطا فرمائے جو صحابہ کرام کو ملی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ نفس ایسے نفس، ایسی روح جو اطمینان پکڑنے والی تھی نیکیوں پر، نیکی کر کے اسے سکون ملتا تھا، اور جب تک اس سے نیکی نہیں ہوتی تھی، مثال کے طور پر اگر نماز چھوٹ گئی ہے اس کی تو اس کو چین ہی نہیں آتا تھا۔ کیسے اکابرین ہمارے گزرے، کتنے اللہ والوں کے بارے میں آتا، بلکہ صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جیسے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ایسے ہی آپ نے پیچھے اللہ اکبر کہا، یہ تکبیر اولیٰ ہے، اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، پہلی تکبیر نماز میں فوراً شامل۔ اگر صحابہ میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی، جماعت نہیں، نماز نہیں، نماز قضا نہیں، صرف تکبیر اولیٰ چھوٹی، تو وہ غم مناتے تھے، لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں ان کے پاس، جیسے مرنے والے کے پاس آتے ہیں نا، کوئی مر گیا خاندان کا تو اس کے گھر والوں سے کرتے بھائی بڑا افسوس ہوا ہمیں، بہت اچھا آدمی تھا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ایسے ہی صحابہ سے تعزیت کی جاتی تھی، بھائی کیا بات ہو گئی، آپ کی تکبیر چھوٹ گئی، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آگے کو استقامت عطا فرمائے، اس طرح سے تعزیت کی جاتی تھی صحابہ کی۔ آج تو ہمارے گھر کے اندر ہمارا بیٹا پورے ہفتے ہی نماز نہیں پڑھتا، جمعے میں آ جاتا بھائی ٹھونگ مارنے کے لیے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، کبھی پوچھتے نہیں کیوں نہیں پڑھتا نماز تو، ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بھائی تیرا نام شاکر ہے، صابر ہے، تیرا نام جو ہے خلیل ہے، یہ سارے مسلمانوں والے نام ہیں، نام ہی نام کا مسلمان ہے تو۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھئی اب تو نام کے مسلمان رہ گئے اور نام کے بھی نہیں رہے، کیوں؟ یہ ببو، بوبی، ڈوبی، ڈبو، یہ کوئی نام ہے؟ بتائیے، ببو سے